بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 217 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الرفق، یعنی نرم مزاجی کو اختیار کیا جائے۔ دین اسلام کی اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ اور بے جا سختی سے ہمیشہ گریز ہی کیا کرے، کیونکہ جہاں جس معاملے میں سختی کا راستہ اختیار کیا جائے گا اور جہاں سختی سے پیش آئے گا انسان، تو یقیناً جو نتائج اور جو اثرات و ثمرات ظاہر ہوں گے وہ ناخوشگوار اور ناپسندیدہ قسم کے نتائج ہی ہوں گے کہ معاملہ مزید بگڑ جائے گا حل ہونے کی بجائے۔ لیکن اگر نرمی برتی جائے گی تو یقیناً نتائج بہت ہی پسندیدہ ترین اور خوشگوار قسم کے نتائج ظاہر ہوں گے اور معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو متعدد احادیث درج فرمائی ہیں، ان میں سے چند احادیث اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہماری گفتگو پہنچی تھی اس حدیث تک کہ جس کا نمبر ہے 465۔ فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقیلوا ذوی الہیئات عثراتہم، تم میں سے جو ذوی الہیئات قسم کے لوگ ہیں تم ان کی لغزشوں سے درگزر کیا کرو۔ ذوی الہیئات، الہیئات یہ ہیئت کی جمع ہے، یعنی انسان کی ہیئت، اس کا حلیہ، اس کے طور طریقے، اس کا چال چلن، اس کا رویہ و سلوک اور اس کی سیرت۔ وہ لوگ کہ جن کی سیرت و کردار اور جن کے طور طریقے ہمیشہ بہت ہی پاکیزہ ہی رہے ہوں، اور معاشرے میں سبھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں کہ یہ تو متقی اور شریف اور پرہیزگار قسم کا انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس قسم کا جو کوئی انسان ہو کہ اس کی شرافت کی شہرت ہو، سبھی جانتے ہوں کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، یہ واقعی شریف انسان ہے، لیکن اگر کبھی اس سے کوئی لغزش ہو گئی تو اسے اچھالنے کی بجائے، اسے بدنام کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم یہ دیا گیا ہے کہ درگزر سے کام لیا جائے، کیونکہ انسان وہ کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ ہو، لیکن آخر تو وہ انسان ہی ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اور جیسا کہ کوئی گھوڑا کتنا ہی بہترین اور عمدہ ترین قسم کا کوئی گھوڑا ہو، لیکن کبھی نہ کبھی تو وہ بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے، جیسا کہ مثال مشہور ہے کہ لِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٍ، کہ بہترین قسم کا گھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن کبھی نہ کبھی اسے بھی ٹھوکر لگتی ہے، اور یہ کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان کارزار میں، کہ میدان کارزار میں، میدان جنگ میں جو کوئی نکلا ہے، اور یہ کہ بہترین قسم کا وہ شاہ سوار ہے اور بہت ہی بہادر قسم کا وہ انسان ہو، لیکن وہاں جانا یہی اس کی بہت بڑی خوبی ہے
کہ جہاں موت کا کھیل کھیلا جا رہا ہو، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ موت سے اپنی آنکھیں ملاتے ہوئے اور اتنا بڑا دل اور اتنی بڑی جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ وہاں پہنچا تو ہے کم از کم، کہ باقی لوگ تو خوف کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے اپنی جگہ اپنے گھروں میں دبکے ہی رہ گئے، بیٹھے رہ گئے، لیکن جو کوئی وہاں گیا ہے اور اپنی جان ہتھیلی پر لیے ہوئے وہاں پہنچا ہے، تو یہ اتنی بڑی خوبی ہے، تو اس کی اس خوبی کو دیکھنا چاہیے اور اس کی اس خوبی اور بہادری و شجاعت کی قدر کی جانی چاہیے۔ ہاں البتہ یہ کہ وہاں پہنچنے کے بعد اب یہ کامیاب ہوتا ہے، فاتح و غالب ہوتا ہے، یا یہ کہ مارا جاتا ہے، یہ چیز تو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو چیز اختیار میں تھی کہ بہادری سے کام لینا، تو اس نے وہ کام تو کر دکھایا، لہذا وہاں پہنچنے کے بعد اگر یہ مارا بھی گیا تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ جس پر اسے ملامت کی جائے۔ اور ظاہر ہے کہ فرض کیجئے کسی جگہ دو ملازم ہوں کسی دفتر میں مثلاً یا کسی بھی مقام پر، ایک ہے کہ جو کام ہی نہیں کرتا، کام چور قسم کا انسان، سارا دن بیٹھا ہوا ہے بس ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے، اور یہ مفت خورا قسم کا انسان کہ مہینے کے آخر میں تنخواہ سمیٹی اور یہ کہ چلتا بنا یہ جا وہ جا۔ جب یہ کام ہی نہیں کرتا تو غلطی کیسے ہوگی؟ ہاں وہ انسان جو بہت محنت کے ساتھ اور یہ کہ امانت و دیانت کے ساتھ اور خوب دل لگا کر جو کہ اپنی جان لڑا کر وہاں کام کرتا ہے اپنے دفتر میں، تو اگر کبھی اس سے غلطی ہو گئی تو ظاہر ہے کہ غلطی کام کرے گا تو غلطی ہوگی، جو کام ہی نہیں کرے گا تو پھر غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکے گا۔ تو الغرض غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے کبھی نہ کبھی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کلکم خطاؤن، اس بات کو یاد رکھو خوب کہ تم میں سے ہر کوئی خطا کار ہے، کبھی نہ کبھی غلطی جانے انجانے میں ہر ایک کر بیٹھتا ہے۔ ہاں البتہ غلطی ہو جانے کے بعد اب جو کوئی شریف انسان ہے، متقی اور پرہیزگار قسم کا انسان ہے، تو اسے ندامت اور اسے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ کاش میں یہ غلطی نہ کرتا۔ وہ توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، لیکن جو کوئی برا انسان ہے تو پھر اسے نہ کوئی ندامت اور نہ کوئی احساس، نہ کوئی شرمندگی، نہ توبہ کی فکر۔ تو فرمائے کہ الا کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر کوئی خطا کار ہے، لیکن فرق آگے ظاہر ہوگا کہ وخیر الخطائین التوابون، کہ بہترین انسان وہ ہے کہ خطا سرزد ہو جانے کے بعد جو فوراً ہی توبہ کر لے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، خطا ہر ایک سے ہوتی ہے۔ ہاں اب بہترین انسان وہ ہے کہ جو خطا ہو جانے کے بعد جلد از جلد توبہ کرے اور آئندہ کے لیے وہ اس خطا سے دور رہنے کا پختہ عزم بالجزم کیا کرے۔ الغرض اس قسم کا انسان جو ہمیشہ ایک ہی حلیہ، ایک ہی ہیئت، ایک ہی رنگ ڈھنگ لیے ہوئے ہو، یعنی شرافت اور صرف شرافت اور ہمیشہ ہی شرافت،
یہ ایک ہی رنگ ہے، ذوی الہیئات، ایک ہی اس کی ہیئت ہے۔ پھر کبھی زندگی کے کسی موڑ پر، کسی معاملے میں اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اب ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم اسے بدنام نہ کریں، اسے ذلیل و رسوا نہ کریں، بلکہ ہم پردہ پوشی کریں، چشم پوشی سے کام لیں، اور یہ کہ درگزر کریں، اسے معاف کریں، اور یہ کہ درگزر سے کام لینا کہ اسے بدنام کرنے کی بجائے چشم پوشی کا مظاہرہ کرنا اور اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا کہ تمام زندگی بھر تو وہ شرافت کے راستے پر گامزن چلا آ رہا ہے، اب ذرا سی کوئی غلطی ہو گئی تو کیا زندگی بھر کی یہ نیکیاں، زندگی بھر کی یہ شرافت، یہ سب کچھ اسے ہم بھلا دیں اور یکسر ان خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جائے؟ نہیں، اس کی خوبیوں کی قدر کی جائے کہ خوبیاں اس کی بہت زیادہ ہیں، تو یوں خوبیوں کی قدر کرتے ہوئے اس کی غلطی سے درگزر کرنا، یہ کام وہی کر سکے گا کہ جس کے دل میں نرمی ہو۔ کہ یہاں گفتگو چل رہی ہے اس بارے میں کہ انسان نرم مزاجی کو اختیار کیا کرے ہمیشہ، لیکن جو اہل شر ہوا کرتے ہیں، برے قسم کے انسان، جن کا شیوا یہی ہوا کرتا ہے کہ مزاج بگڑا ہوا ہے، خود بگڑے ہوئے انسان ہیں، تو انہیں کوئی اچھا انسان پسند نہیں آتا، اور یہ کہ بگڑے ہوئے لوگ ہی انہیں پسند آیا کرتے ہیں، لہذا چونکہ اچھے لوگ انہیں پسند نہیں آتے تو کسی اچھے انسان سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو وہ، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یجعل من حبہ قبہ، یعنی رائی کا پہاڑ بنا دینا، اور ذرا سی بات کو نہ جانے کیا کیا رنگ دینا، اور یہ کہ اسے بدنام کرنا، ذلیل و رسوا کرنا، اور زندگی بھر کی اس کی جو نیکیاں، اس کی وہ خوبیاں اور اس کی شرافت کے وہ سلسلے، اس کی نیکیوں کا جو پورا ایک سمندر ہے، تو اب وہ سمندر انہیں نظر نہیں آتا، بلکہ اس کی یہ معمولی سی لغزش جو کہ نیکیوں کے اس پورے سمندر کے سامنے فقط ایک قطرے کی مانند اگر کوئی غلطی اس سے ہو گئی ہے تو انہیں نیکیوں کا وہ سمندر وہ نظر نہیں آتا، اور یہ قطرے کے برابر جو برائی ہو گئی ہے تو یہ نظر آتی ہے۔ تو اس قسم کے جو برے انسان ہوا کرتے ہیں تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے، دلوں میں سختی ہے۔ دلوں میں نرمی ہوتی تو یہ ایسا ظلم نہ ڈھاتے کہ وہ انسان جس کی شرافت سے یہ خوب واقف ہیں، ذرا سی غلطی اس سے کیا ہو گئی کہ اسے ذلیل و رسوا کرنے پر یہ آمادہ اور یہ کہ کمر بستہ ہو گئے ہیں، تل گئے ہیں اسے برباد کر ڈالنے پر۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 466۔ فرمایا کہ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يكون الخرق في شيء إلا شانه وإن الله رفيق يحب الرفق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، جس معاملے میں بھی سختی برتی جائے گی، سختی الخرق کے لفظی معنی عام ہے،
یعنی سختی کہہ لیا جائے، تشدد، شدت پسندی، بے صبری، اور یہ کہ جلد بازی کا مظاہرہ کرنا، اور یہ کہ تحمل و برداشت اور بردباری کی بجائے وہاں چیخنا چلانا اور فتنہ و فساد برپا کر ڈالنا، تو یہ تمام چیزیں الخرق کے معنی میں شامل ہیں۔ تو الغرض یوں ترجمہ کر لیا جائے کہ بے جا سختی وہ کسی بھی شکل میں ہو، کوئی کام ہو، کوئی بات ہو، یا جو کچھ بھی معاملہ ہو، تو جہاں سختی برتی جائے گی تو فرمایا کہ الا شانہ، تو اس سختی کی وجہ سے وہ کام بدنما ہو جائے گا، بدنما کہ خوبصورتی جاتی رہے گی اس کام میں، کوئی خوشگواری، کوئی خوبصورتی باقی نہیں رہے گی، بلکہ وہ ناخوشگوار، وہ برا، بدنما، عیب دار قسم کا وہ کام، وہ معاملہ بن جائے گا، اور یہ کہ اس کا انجام اور نتیجہ بھی آخر کار برا ہی برآمد ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقُ، دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی تو نرم ہے، اللہ نرم ہے، اور مزید یہ کہ یحب الرفق، اللہ تو نرمی کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ جو ایک صفت یہاں بیان فرمائی کہ اللہ کے بہت سے نام ہیں، اسماء حسنی، اور مزید یہ کہ اللہ کی بہت سی صفات بھی ہیں کہ اللہ ایسا ہے، ایسا ہے اور ایسا ہے۔ تو ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ رفیق، کہ اللہ نرم ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ اس بات کو سوچ کر نرمی کو اختیار کرے کہ اللہ نرم ہے، کہ یہ نرمی اللہ کی صفت ہے، تو میں بھی وہی صفت اپناؤں جو کہ اللہ کی صفت ہے، تاکہ مجھے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نصیب ہو سکیں۔ پھر فرمائے کہ یحب الرفق، کہ اللہ نہ صرف یہ کہ خود نرم ہے بلکہ وہ نرمی کو پسند بھی فرمایا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا اعطاہ الرفق، اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاجی عطا فرما دیتا ہے۔ کہ اللہ کو کسی سے محبت ہے، اللہ کو کسی کے ساتھ خیر اگر مقصود ہے تو اللہ کی طرف سے اسے نرمی عطا کر دی جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر اس کے تمام معاملات میں، اور پھر یہ کہ آخرت میں بھی اس کے لیے ہمیشہ خیر و خوبی اور کامیابی و کامرانی ہی اس کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔